الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الإنسان من علق الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خير المبشرين والمنذرين خاتم النبيين المخاطب بالطه والياسين النبي المؤيد ورسول المسدد أبا القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام على إمام الحق مع الحق من الحق إلى الحق على الحق وسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المصطفين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وقرآنه الكريم وأصدق الصادقين حسین منی وانا من الحسین. تمام تر تعریفیں رب العالمین کے لیے اور تمام تر درود و سلام رحمت للعالمین اور آل رحمت للعالمین کے لیے. بلند آواز سے درود پڑھ دے گا محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، خدا کی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمارے دلوں میں محبت امام حسین کو رکھا، بے شک. اور ہماری بہت سی خوش نصیبیوں میں سے ایک خوش نصیبی یہ ہے کہ ہمارے دل میں محبت امام حسین ہے. میں نے لفظ نعمت کا کیوں کہا؟ اس لیے کہ پروردگار کی طرف سے دو چیزیں نازل ہوئیں، ایک ہوتی ہے رحمت اور ایک ہوتی ہے نعمت. رحمت جو ہے وہ سب کے لیے ہے، اس کا کوئی حساب نہیں، مگر نعمت سب کے لیے نہیں ہے. یا تو پروردگار اسے اس قابل سمجھتا ہے کہ کسی کو نعمت دینی ہے تو نعمت دیتا ہے، یا انسان خود مانگتا ہے تو پروردگار اسے عطا کرتا ہے. ایک پہلو یہ ہے. دوسرا پہلو یہ کہ رحمتوں کا حساب نہیں ہے، نعمت کا حساب ہے. محبت امام حسین کو نعمت اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو امام حسین سے محبت کرے گا پروردگار اس کا حساب بھی رکھتا ہے، اور کوئی اگر امام حسین سے عداوت رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے تو پروردگار اس کا حساب بھی رکھتا ہے. تو بہت سی نعمتیں انسان کو ملی. ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ ہمیں نعمت مانگنے کی ضرورت نہیں پڑی. خدا نے ہمیں اس قابل سمجھا، لاکھ گناہگار مگر اس قابل سمجھا کہ محبت امام حسین ہمارے دل میں اتاری. اور جب محبت امام حسین ہمارے دل میں اتاری تو پھر اس کا حساب بھی ہے. جتنے محبت ہم امام حسین سے کریں گے، بھئی اس میں کوئی شرط نہیں لگائی کہ یہ حد ہے امام حسین کی محبت کی. جو جتنی محبت کرے گا اجر اس کا اتنا. درود پڑھیں گے محمد رحمت للعالمین. اگر وہ یہ کہیں کہ حسین مجھ سے ہے تو سمجھ آتا ہے. بر محمد وآل محمد بلند تر سلامات. اللهم صل على محمد وآل محمد. تک ہو کہ حسین منی، کہ میں حسین مجھ سے ہے تو سمجھ آتا ہے. اس لیے کہ جو بچے ہوتے ہیں وہ اپنے اجداد سے ہوتے ہیں. بھائی میری پہچان ہے اپنے والد کے حساب سے، اپنے دادا کے حساب سے. لوگ مجھے جانیں گے میرے باپ داداؤں سے، مگر نبی کی حدیث میں ہے حسین و منی وانا من الحسین. تو ایک پارٹ تو سمجھ آتا ہے، ایک حصہ تو سمجھ آتا ہے کہ حسین جو ہیں وہ نبی سے ہیں، مگر پھر کہا کہ میں حسین سے ہوں. تو انسان یہ سمجھتا رہا کہ کیسے نبی حسین سے ہیں، جب تک عاشورہ 10 محرم 61 ہجری نہ آ گیا کہ پہلے حسین پہچانے جاتے تھے رسول سے، مگر 10 محرم کے بعد جو دین اور نبی پہچانا جائے گا وہ حسین کے نام سے پہچانا جائے گا. ایک مرتبہ درود پڑھیں گے محمد وآل. اللهم صل على محمد وآل محمد. حسین منی وانا من الحسین. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کوئی عام ہستی نہیں کہہ رہی، یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو رحمت للعالمین ہیں.
یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو سرور کائنات ہیں، یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جن کو قرآن میں کبھی یاسین پکارا گیا، یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں جن کو طٰہٰ پکارا گیا، یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جن کے لیے یا ایھا المزمل کہا گیا، جن کے لیے یا ایھا المدثر کہا گیا، کہ جن کے لیے قرآن میں کتنی آیتیں صرف فضیلت میں نازل ہوئی ہیں۔ اگر اتنا فضیلتوں والا یہ کہہ دے کہ میں حسین سے ہوں، تو یہ محبت حسین کوئی کم مرتبہ نہیں ہے۔ درود پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محبت حسین رکھی، کہا کہ میں حسین سے ہوں۔ آج پتہ چلا کہ نبی کیسے امام حسین سے۔ بھئی میں مثال کے ذریعے سے آپ کو سمجھا دوں کہ اگر میں یہاں ممبر پر بیٹھا ہوں، یا کوئی عالم، کوئی بڑا مسجد کا امام ممبر پہ آئے اور وہ عقائد بیان کرنے کے بجائے، مسائل بیان کرنے کے بجائے، فضائل بیان کرنے کے بجائے آ کے کہے کہ میرا بیٹا ایسا ہے، میرے گھر والے ایسے ہیں، تو بھائی ظاہر سی بات ہے عقل والا انسان یہی کہے گا کہ بھائی یہ ممبر ہے، یہ فضائل بیان کرنے کی جگہ ہے، مسائل بیان کرنے کی جگہ ہے، عقائد بیان کرنے کی جگہ ہے، یا تو یہاں سے نماز کے بارے میں بتائیے، یا روزے کے بارے میں بتائیے، یا فضائل بتائیے، یہ اپنے گھر کے فضائل اپنے گھر تک رکھیے۔ مگر میں نے دیکھا کہ مسجد نبوی کے ممبر سے، جس ممبر سے نماز کا حکم دیا، جس ممبر سے زکوٰۃ کا حکم دیا، جس ممبر سے حج کا حکم دیا، اسی ممبر سے حسین کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کے کہتے تھے پروردگارا جو حسین سے محبت رکھے تو اسے دوست رکھ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو حسین سے محبت رکھے تو اسے دوست رکھ۔ تو ایک بات طے ہے کہ جو مرتبہ نماز کا ہے، جیسے نماز واجب ہے، جیسے روزہ واجب ہے، جیسے حج واجب ہے، ویسے ہی محبت حسین بھی واجب ہے، بے شک، ویسے ہی محبت حسین واجب ہے۔ نعرہ زیادہ وقت نہیں لوں گا، کچھ فضائل بسم اللہ، امام بسم حسین اللہ۔ آپ کے سامنے بیان کروں گا اور زحمتوں کو تمام کروں گا۔ رات کا پہر ہے، دامن وقت میں گنجائش بھی بہت کم ہے۔ تو عزیزان محترم، اب ایک محبت ہے کہ جو آپ کے دل میں ڈالی ہے پروردگار کی طرف سے، مگر کبھی سوچا کہ یہ محبت فقط یک طرفہ نہیں ہے، یہ محبت دو طرفہ ہے۔ بے شک، آپ نے امام حسین سے محبت کی، امام حسین نے آپ سے محبت کی، بھائی دو مرتبہ ہے۔ واہ واہ، ایک محبت وہ ہے کہ جو انسان کرتا ہے، اس کا مقام الگ ہے۔ یہ دنیا اس مقام تک نہیں پہنچ سکتی کہ جو محب حسین کا مقام ہے، مگر اگر پلٹ کر امام حسین کسی سے محبت کریں تو اس مرتبہ مقام محبت وہ الگ ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ ایک طرفہ محبت نہیں ہے، یہ دونوں طرف کی محبت ہے۔ تو جو محبت کرنے والا ہے، محب ہے، اس کو امام حسین کی طرف سے کیا ملے گا؟ بھائی انسان نے تو محبت کی، ہم تو یہاں تک پہنچے ہیں ابھی کہ امام حسین کی محبت میں خود کو لٹا دیں، مگر ابھی تو تحفہ امام حسین کی محبت کا انعام شروع نہیں ہوا۔ بھئی پہلا انعام امام حسین کی محبت کا کیا ہے؟ کا پہلا انعام یہ ہے کہ جب کوئی محب امام حسین مر جائے گا اور قیامت کے دن اٹھے گا تو محشر میں وہ اپنی پسند کے 70 مردوں کو بخشوا سکتا ہے۔ محب حسین نہیں، وہ جو امام حسین سے محبت رکھنے والا ہے، اکیلا وہ نہیں بلکہ اپنی پسند کے 70 مردے، 70 انسانوں کو امام حسین کا محب بخشوا سکتا ہے۔ اور کہا کہ یہ اس وقت ہے کہ جو قیامت میں جب انسانوں کو جمع کیا جائے گا۔ مگر ایک تحفہ جو سب سے پہلا تحفہ ملے گا، وہ پہلا تحفہ کیا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں کہ جب محب امام حسین اس دنیا سے جائے گا، اس کی آنکھیں بند ہوں گی اور اسے قبر کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا، تو جیسے ہی اسے قبر میں دفن کیا جائے گا، قبر کے چاروں طرف کے 40 مردوں پہ سے عذاب کو اٹھا لیا جائے گا۔ اور جب 40 مردوں سے درود پڑھے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ موضوع کو آگے بڑھائیں۔ بسم اللہ۔ کہا کہ 40 جو قبریں ہیں محب امام حسین کو جب دفن کیا جائے گا تو قریب قریب کی 40 قبریں، 40 سامنے، 40 پیچھے، 40 دائیں طرف، 40 بائیں طرف، کہا کہ ان پر سے عذاب اٹھا لیا جائے گا۔ جب عذاب اٹھا لیا جائے گا تو وہ مردے کہیں گے کہ ہماری کوئی نیکی کام آ گئی۔ بھئی سوال تو یہی ہوگا کہ کیا ہماری کوئی نیکی کام آ گئی؟ جو جیسا عذاب ہو رہا تھا اللہ اس عذاب کو اٹھا لیا گیا۔ کہا کہ نہیں، تمہاری کوئی نیکی کام نہیں آئی ہے، فقط ایک محب امام حسین آج اس قبرستان میں آ گیا، آج اس کی تدفین ہوئی۔ تو کہا کہ کیا وہ اتنا نیک تھا کہ جس کی وجہ سے 40 قبروں میں سے چاروں طرف سے عذابوں کو اٹھا لیا گیا ہے؟
کہا کہ یہ نہیں معلوم کہ وہ کتنا نیک تھا، پر اتنا معلوم ہے کہ اس کی قبر کی پہلی رات ہے، آج وہ گھبرایا ہوا ہوگا، آج اس کی قبر میں جناب زہرا، مولا علی اور مولا حسین آئیں گے۔ کہا کہ یہ پہلا انعام ہے کہ جو محب امام حسین برائے خوشنودی مولا حسین علیہ السلام بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ 70 مردے۔ کہا کہ پہلا وقت یہ ہے کہ جب انسان قبر میں جائے گا تو گھبرایا ہوا ہوگا۔ کہا کہ اس وقت سیدہ آ کے قبر کے سہانے میں، مولا علی قبر میں ہوں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ خود امام حسین قبر میں، کس کی قبر میں آئیں گے وہ میں عرض کیے دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ جو صرف محبان امام حسین کا سن لیں کہ کیا مرتبہ ہے۔ بسم اللہ۔ کہا کہ جناب سیدہ قبر سے آ کے باہر بیٹھیں گی اور کہیں گی کہ اے شخص، تو اکثر یہ پوچھا کرتا تھا کہ حسین کا ذکر کہاں ہو رہا ہے، تو صرف حسین کی محبت میں مجالس میں جایا کرتا تھا، تو پوچھ کے مجلسوں میں جایا کرتا تھا، آج جب تجھ پہ وقت ہے تو میں اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گی کہ جب تک پروردگار تیری بخشش نہ کرے۔ قبر میں مولا علی ہے، باہر جناب سیدہ ہے، اور کس کی قبر میں امام حسین آئیں گے؟ بھئی مولا علی اور بی بی سیدہ تو آئیں گے، مگر خصوصاً کس کی قبر میں مولا امام حسین آئیں گے؟ روایت میں لکھا ہے کہ ایک عورت تھی جو اس دنیا سے چلی گئی، کہتی ہے کہ جب وہ اس دنیا سے چلی گئی رات کو، اسی رات ایک اور شخص کا انتقال ہوا۔ کہتے ہیں کہ وہ بہت گناہگار تھا، دنیا کا ہر گناہ اس نے کیا ہوا تھا۔ اس کا بیٹا کہتا ہے کہ ایسا کوئی گناہ نہیں تھا کہ جو میرے باپ نے نہ کیا، مگر ایک رات وہ دیکھتا ہے کہ اس پر کوئی عذاب نہیں ہے، وہ سکون میں۔ ایک مرتبہ اس نے عرض کیا کہ یہ بتائیے کہ تو میں نے آپ کو سارے گناہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، آپ اتنے گناہگار، مگر یہاں اتنا سکون سے، اتنا آرام سے کیسے؟ تو کہا کہ 3 دن تک میری قبر پہ عذاب آتا رہا، بہت عذاب کی شدت تھی۔ 3 دن کے بعد ایک مومنہ جو حسین کی چاہنے والی تھی وہ وہاں پہ دفن ہوئی، اور جیسے ہی دفن ہوئی ویسے ہی قبر پر سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ کہا کہ کیوں عذاب اٹھا لیا گیا؟ کہا کہ میں نے خود باہر نکل کے دیکھا کہ اس کی قبر میں امام حسین خود آئے۔ تو کہا کہ کیوں امام حسین اس کی قبر میں آئے؟ کہا کہ یہ مجھے نہیں معلوم کہ کیوں امام حسین اس کی قبر میں آئے، اس کے بیٹے کا، اس کے شوہر کا میں تجھے پتا دیتا ہوں، جا کے اس سے پوچھ کہ ایسا کون سا کام یہ کرتی تھی کہ خود حسین اس کی قبر میں آ جائے۔ تو کہتا ہے کہ صبح ہوئی، میں نے ساری چیزیں ڈھونڈی، میں ڈھونڈتا اس گھر تک پہنچا۔ جب میں اس گھر میں پہنچا تو میں نے یہ پوچھا کہ یہ بتائیے کہ آپ کی زوجہ کا انتقال ہوا ہے؟ کہا ہاں ہوا ہے۔ کہا فلاں قبرستان میں دفن ہے؟ کہا ہاں وہیں دفن۔ کہا کہ یہ بتائیے کہ ایسا کون سا کام ہے کہ جو آپ کی زوجہ کیا کرتی تھی؟ کیا وہ کوئی خاص ورد کیا کرتی تھی؟ کہا نہیں، کوئی خاص ورد نہیں کیا کرتی تھی۔ کہا کوئی نماز میں بہت زیادہ کھڑی رہتی تھی؟ کہا کہ نہیں، جیسے نارمل سب نماز پڑھتے ہیں ویسے ہی نماز پڑھا کرتی تھی۔ تو کہا کہ کیا وہ بہت زیادہ روزہ دار تھی؟ کہا جیسے سب روزہ رکھتے ہیں ویسے ہی روزہ رکھا کرتی تھی۔ تو کہا کہ کون سا ایسا کام ہے کہ جو الگ سے کیا کرتی تھی؟ کہا کہ ان کا اور تو کچھ مجھے نہیں معلوم، مگر ایک بات معلوم ہے، ان کی عادت تھی کہ روز وہ رات کو زیارت عاشورہ پڑھا کرتی تھی، اور جب وہ زیارت عاشورہ پڑھا کرتی تھی اس میں ایک جملہ تھا، اللہم ارزقنی شفاعۃ الحسین یوم الغروب، اس کو بار بار وہ تکرار کیا کرتی تھی۔ کہا کہ بس یہی وجہ ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب میں وارد کر دیا جاؤں تو اس وقت مولا حسین میری شفاعت فرمائے۔ اب وارد انسان الگ الگ جگہ پہ ہے، کسی نے لکھا کہ پل صراط پہ ہے، کسی نے کہا کہ مرنے کے بعد ہے، کسی نے کہا کہ جب میں وارد ہوا جاؤں سوال جواب کے لیے، جب میں قبر میں اتروں۔ تو کہا کہ بس یہی وجہ ہے کہ امام حسین اس کی قبر میں، فَاذْكُرُونِي اذْكُرْكُمْ کی منزل ہے کہ آپ امام حسین کو یہاں پہ یاد رکھیے۔ امام حسین آپ کو اس وقت یاد رکھیں گے کہ جب آپ تنہا ہوں، کہ جب آپ کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو، جب آپ سہارے ڈھونڈیں گے تو اس وقت حسین آپ کو سہارا دے گا۔ صرف ایک عادت ہے زیارت عاشورہ، اور امام حسین خود قبر میں آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ درود پڑھے محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ محبت امام حسین کا مرتبہ بہت بلند ہے، اور میں نے عرض کیا کہ جو ہمارے پاس یہ سب چیزیں ہیں ہم امام حسین سے مانگتے ہیں، یہ فقط امام حسین کی طرف سے انعام ہے۔
اب میں عرض کروں کہ ہم میں سے کوئی مومن ایسا بھی ہے کہ اگر مولا امتحان لیں اور ہم اس امتحان سے پورا اتر جائیں؟ بھائی مدینے میں محبت کرنے والے ہزاروں لوگ موجود تھے، مگر جب حسین نے امتحان کے لیے جمع کیے تو فقط 72 سے زیادہ کوئی اور نہ. یہ امام حسین نے ہمیں سب کچھ دیا. میں پھر عرض کروں کہ میں نے تابوتوں پہ، علموں پہ منت کے سیب بہت دیکھے. تھوڑا فرق ہے. میں کوئی ایسی بات نہیں کرتا، مگر میں اپنی طرف سے ایک بات عرض کروں کہ منت کے سیب، منت کے علم پہ آپ کو ضرور ملیں گے، مگر کیا کبھی کسی نے محبت میں مولا کے علم پہ سیبوں کو چڑھایا؟ مولا آپ میرا یہ کام کر دیجئے میں یہ کر لوں گا، مولا آپ میرا یہ کام کر لیجئے میں یہ کر لوں گا. کیا کبھی نے کسی نے محبت میں امام حسین سے کچھ کہا کہ مولا میری محبت یہ ہے کہ میں نے اپنا سب کچھ آپ کو دے دیا؟ بھائی دو طرح کے انسان ہیں کہ جو ایک امام سے غم میں مانگتے ہیں اور ایک وہ ہیں کہ جو دے دیتے ہیں. دو طرح کے لوگ. یہی وجہ ہے کہ مصر کا ایک رہنے والا بہت بڑا بزنس مین تھا. بھائی ہوتا ہے کہ زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے کا ایک وقت ایسا آیا کہ اس کے پاس کچھ نہیں بچا. کہتا ہے کہ اتنے میں محرم کا چاند طلوع ہوا. وہ چھت پہ گیا اور محرم کے چاند کو دیکھ کے رونے لگا اور روتے روتے کہا کہ اے محرم کے چاند، کاش تو طلوع نہ ہوتا. پہلے جب تو طلوع ہوتا تھا تو حسین کی عزاداری کرتا تھا، میں حسین کے لیے کھانا بناتا تھا، میں اپنے گھر پہ لوگوں کو بلاتا تھا. مگر اب جب تو طلوع ہو چکا ہے میرے پاس حسین کی عزاداری کے لیے کچھ نہیں. کہتے ہیں کہ ابھی رو رہا تھا، شدید رو رہا تھا. اتنے میں اس کی زوجہ اس کے قریب ہے اور کہا کہ کیوں روتا ہے جب سب سے قیمتی چیز ہمارے گھر میں موجود ہے؟ اب عزیزان محترم، مرد ہے سب سے پہلے دھیان جاتا ہے کہ عورت ہے ضرور کچھ سونا ہونا کچھ چھپا کے رکھا ہوگا، کچھ پیسے چھپا کے رکھے ہوں گے. ایک مرتبہ کہا کہ جو تیرے پاس سب سے زیادہ قیمتی ہے وہ مجھے دے دے. کہتے ہیں کہ چل میرے ساتھ. وہ چلتے چلتے ایک چارپائی کے سرمانے کھڑی ہو گئی. کہا کہ میں نے تجھ سے کہا کہ کچھ دے رہی ہے، تو کہا کہ میرے پاس جو سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے میرے یہ دو بیٹے ہیں، یہ میری اولادیں ہیں جو میرے پاس سب سے زیادہ قیمتی ہیں. کہا کہ جاؤ اور انہیں غلاموں کے بازار میں فروخت کر کے آ جاؤ. تو ایک مرتبہ دیکھا کہ حیرت سے کہ تو ماں ہے اور بیٹوں کے لیے کہہ رہی ہے. تو ایک جملہ کہا، اس جملے پہ ماں کے قربان کے کہا کہ تو نے مانگے کس سے تھے؟ تو نے حسین سے مانگے تھے، آج حسین کی عزاداری کے لیے ان کو واپس لے جا. وہ کہتا ہے کہ زوجہ نے بیٹوں کو تیار کیا، میں انہیں جہاں غلام فروخت کیے جاتے تھے میں اس بازار میں پہنچا اور بازار میں وہاں جا کے میں شام تک بیٹھا رہا، کوئی گراہک نہیں آیا. میں آوازیں دیتا رہا کہ غلام لے لو غلام لے لو، کوئی نہ آیا. کہا کہ شام کا پہر آیا، جب بازار بند ہونے لگا میں رونے لگا اور کہا کہ اے زہرا آپ کے بیٹے کی قسمت، میں نے تو اپنے بیٹے تک دینے کے لیے قربان کر دیا. کہتے ہیں اتنا سننا تھا کہ ایک عربی گھڑ سوار میرے سامنے آیا اور آ کے کہا کیا بیچتے ہو؟ کہا غلام بیچتا ہوں. کیا قیمت دو گی؟ کہا کہ مجھے نہیں معلوم قیمت کیا ہے، فقط اتنی قیمت دے دے کہ میں محرم میں امام حسین کی مجالس کروں. اب یہ میں نے تجھ پہ چھوڑا. وہ کہتے ہیں کہ کہا کہ ٹھیک ہے میں تجھ سے لیتا ہوں. میرے گھوڑے کی پائنتی میں ایک جگہ ہے، وہاں پہ پیسے رکھے ہوئے ہیں، وہاں سے پیسوں کو اٹھا لے اور ان کو میرے گھوڑے پر سوار کرا دے. اب ایک مرتبہ باپ کا جلال آیا، کہا کہ مانا کہ میں غلام بیچ رہا ہوں مگر اتنا بھی گرا ہوا نہیں ہوں کہ پیسے تو میرے ہاتھ میں نہ دے. کہا کہ میں پیسے تیرے ہاتھ میں دیتا مگر میرے بازو نہیں. کہتا ہے کہ میں نے دونوں بیٹوں کو اس کے کمر پہ سوار کرایا، گھوڑے کی پشت پہ سوار کرا کے میں پلٹا. اب باپ تھا ناظرین، ایک مرتبہ رونے لگا، بیٹوں کی یاد آ رہی تھی. کہتا ہوا جا رہا تھا کہ فقط میرے بیٹے تھوڑی، زینب نے بھی اپنے بیٹے دیے تھے، ام کلثوم نے بھی حضرت عباس کو اپنی طرف سے قربان کروایا، جناب قاسم بھی جناب ام فروا نے دیے تھے. کہتا ہے کہ میں اپنے دل کو بہلاتا بہلاتا گھر پہ پہنچا. ایک مرتبہ دروازہ بجایا، میری زوجہ نے جب دروازہ کھولا اور بیٹوں کو میرے سامنے نہ پایا تو ایک مرتبہ رونا چاہتی تھی مگر مجھے کہہ کے چپ ہو گئی کہ خبردار رونا نہیں، یہ اپنی اولاد پہ رونے کے دن نہیں ہے، یہ حسین پہ رونے کے دن.
جس نے بیٹے دیے تھے آج اس پر واپس لوٹا. پہلے دن مجلس کہتے ہیں کہ لوگ آئے, مجلس برپا ہوئی, خوب نیاز ہوئی. جب لوگ گھر پہ چلے گئے یہ دونوں تنہا رہ گئے. اب ماں تھی نا, ایک مرتبہ اپنے دل کو دلاسا دے رہی ہے کہ میں فقط اکیلی ماں تو نہیں ہوں, زینب نے بھی اپنے بیٹے دے دیے, ام لیلہ نے بھی اپنا علی اکبر دے دیا. میرا بیٹا علی اکبر جیسا تو نہیں, میرا بیٹا قاسم جیسا تو نہیں ہے, میرا بیٹا اون و محمد جیسا تو نہیں. کہتی ہیں کہ ابھی دونوں گریہ کرنے ہی والے تھے کہ دروازہ بجا. جیسے ہی دروازہ بجا دیکھا کہ ایک برقعے والی بیوی دونوں بچوں کا ہاتھ پکڑائے سامنے کھڑی. ایک مرتبہ اپنے دونوں بچوں کو دیکھا, اپنے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کے اس بیوی سے کہتی ہے بیوی معاف کرنا اگر انہوں نے کوئی کسر چھوڑ دی ہو, میرے دونوں بچوں کو غلامی نہیں آتی ہے, فقط حسین کی عزاداری کے لیے نے فروخت کیا. اگر کوئی ان سے گناہ ہو گیا ہو تو بیوی ان کو معاف کر دے. ایک مرتبہ وہ برقعے والی بیوی کہتی ہے کہ اے عورت یہ بتا کہ تیرے گھر میں کس کی مجلس؟ کہا کہ حسین کی مجلس. کہا کہ حسین تیرا کون ہے؟ کہا حسین میرا آقا ہے. کہا کہ تو نے اس کے لیے اپنے بیٹے فروخت کیے تھے. میں یہاں پہ کوئی شکایت لے کے نہیں آئی ہوں, فقط اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ ہم بیٹے لینے والوں میں سے نہیں ہیں, ہم بیٹے دینے والوں میں سے. خاموش ہو جا اپنے دونوں بیٹے. تو جس کو رو رہی ہے وہ میرا بیٹا حسین ہے. صرف یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ کیا تیرے دل میں وہ جگر ہے, کیا تیرے جسم میں وہ جگر ہے, کیا تیرا دل ایسا ہے کہ حسین تجھ سے کچھ مانگے اور تو دے دے. تو امتحان میں کامیاب ہے. تو میں عرض کروں کہ امام حسین سے لینے کے لیے سب ہیں. اگر امام حسین کچھ مانگیں تو کیا ہم اس منزل پہ کھڑے ہیں کہ امام حسین کو کچھ دے سکیں؟ امام حسین نے اپنا سب کچھ دے دیا. اولاد والے یہاں بیٹھے ہیں, اگر چھوٹے بچے کو تیز دھوپ بھی لگ جائے نا تو ماں باپ سے رہا نہیں جاتا. سوچیں کیسے حسین نے اپنا علی اصغر دیا, کیسے حسین نے اپنا علی اکبر دیا, کیسے حسین نے جسے تعویذ حسین کہا جاتا ہے سکینہ دیا. اور فقط امام حسین نے اولاد قربان نہیں کی, سب سے پہلی جو قربانی دی ہے وہ جناب سیدہ نے. آیت کہتی ہے کہ جب عالم محشر برپا کیا جائے گا اور سارے اہل محشر سامنے کھڑے ہوں گے, ایک صدا دی جائے گی کہ احترام سے کھڑے ہو جاؤ, سیدہ کی سواری آ رہی ہے. ایک مرتبہ جناب سیدہ کی سواری آئی. ماں ہے نا, پہلو شکستہ ہوگا, پہلو پہ ہاتھ ہوگا, مگر اس وقت پروردگار کہے گا سیدہ آج جیسا آپ چاہیں گی ویسا ہوگا. اس وقت سیدہ کہیں گی پروردگارہ مجھے میرے دونوں بیٹوں کی شہادت دکھا. روایت کہتی ہے کہ ایک پردہ لگایا جائے گا, ایک بیٹے کے جگر کے ٹکڑے منہ سے باہر آتے نظر آئیں گے. اجرکم علی اللہ, اللہ کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین. ایک بیٹے کے 3 دن کی پیاسی بھوکی پیاسی سوکھی رگیں کٹتی نظر آئیں. اس وقت سیدہ کہیں گی پروردگارہ میں نے چکیاں پیس پیس کے پالا تھا. تابوت امام حسن کی زیارت کرنے کے لیے آئے, دل کھول کے گریہ کیجئے گا اس شہید کے لیے, اس لیے کہ آج اس شہید کے لیے مصلی پہ خود سید الشہداء امام حسین پرسہ لینے آئے, خود جناب سیدہ پرسہ لینے کے لیے آئے. ایک جملہ سنیں گے اگر برداشت کر سکیں. کسی نے امام حسن سے یہ سوال کیا مولا جس طرح آپ اپنی ماں کو روتے ہیں اس طرح حسین نہیں روتے, آپ دونوں سیدہ کے بیٹے ہیں. ایک مرتبہ امام حسین نے کہا کہ اے شخص تو نے انصاف نہ کیا, ارے جو میں نے دیکھا ہے وہ حسین نے نہیں دیکھا, ارے میں نے جو دیکھا ہے وہ حسین نے نہیں دیکھا. میں جب کبھی مدینے کی گلیوں میں نکلتا ہوں, ارے جب ان لوگوں کو دیکھتا ہوں
مجھ سے رہا نہیں جاتا. ارے جب میں اس دروازے کو دیکھتا ہوں مجھ سے رہا نہیں جاتا. ایک باعث نجف میں امام حسن کے مصائب پڑھ رہے تھے. مصائب پڑھ کے جب گھر گئے نا, ایک مرتبہ کیا دیکھا, خود خواب میں امام حسن آئے ہیں. آ کے کہتے ہیں کہ باعث تو سب کے سخت ترین مصائب پڑھتا ہے مگر میرے سخت ترین مصائب نہیں پڑھتا. کہا مولا آپ کے سخت ترین مصائب میں پڑھتا ہوں. مولا میں پڑھتا ہوں ایک ہی تو امام ہے, ارے جس کو اتنا شدید زہر دیا گیا, جس کے جگر کے ٹکڑے ارے منہ سے باہر آتے تھے, جس کے منہ سے خون باہر آتا تھا. مولا ایک ہی تو امام ہے. کہا کہ نہیں باعث یہ میرے سخت ترین مصائب نہیں ہیں. کہا کہ مولا میں یہ بھی پڑھتا ہوں, ارے کیا جنازہ جانے کے بعد بھی گھر میں واپس آیا جاتا ہے. ارے 3 مرتبہ آپ کا جنازہ گیا, 3 مرتبہ واپس آیا ہے. کہا کہ نہیں میرے سخت ترین مصائب یہ نہیں ہے. کہا مولا میں یہ بھی پڑھتا ہوں, ارے کیا مرے ہوئے پر بھی تیر برسائے جاتے ہیں. مولا آپ کے جنازے پر ارے 3 مرتبہ تیر برسائے گئے ہیں. ارے زینب تیروں کا نہ دیکھ سکی ہے. ارے مولا میں یہ پڑھتا ہوں. کہا کہ نہیں میرے سخت ترین مصائب یہ نہیں. اگر مولا آپ کو دفن نہ ہونے دیا, کہا سخت ترین مصائب یہ نہیں ہے. اب کہا مولا مجھے معاف کیجئے گا, ارے مجھے نہیں معلوم کہ آپ پر سب سے بڑی مصیبت کیا ہے. کہا بھائی اب جب میرے مصائب پڑھنا نا, ارے یہ کہنا ارے میرے سخت ترین مصائب یہ ہے. مدینہ شہر تھا, ارے شہر کی ایک گلی تھی, گلی میں ایک دروازے کو آگ لگی تھی. ارے دروازے کے پیچھے حسن مجتبیٰ کی ماں کھڑی تھی. دروازہ جلا, میں حسن مجتبیٰ کمسنی میں کھڑا دیکھ رہا تھا. ایک مرتبہ دروازہ میری ماں پہ گرا ہے, اس میں لوہے کی میخیں نکلی تھی. لوہے کی میخیں میری ماں کے جسم میں بے وس ہوئی ہیں. آواز دیتی تھی یا فضہ لے کے, یا علی لے کے, یا علی آئیے. میں کھڑا دیکھ رہا تھا. ارے ایک مرتبہ فوج نے دروازوں پر چڑھنا شروع کیا. پوری فوج میرے گھر میں داخل ہوئی. اب جو صدا بلند ہوئی, فضہ جلدی آؤ, میرا محسن شہید ہو گیا. یا علی میری پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں. میں حسن مجتبیٰ کھڑا دیکھ رہا تھا. ارے تم سمجھتے ہو کہ مجھے زہر دیا گیا ہے, میری شہادت ہوئی ہے. حسن مدینہ میں ہی شہید ہو چکا تھا. ارے جب میری ماں پہ در گرایا گیا تھا, بس عزیزوں تابوت امام حسن ہے. میں کہوں مولا کو زہر دیا ہے. جب مولا کو زہر دیا, روایت کہتی ہے کہ ایک گھر سے نکلے ہیں جناب ام فروہ کے گھر جانے کے لیے. لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا اتنی شہر کی شدت تھی, ارے دیوار کا سہارا لے لے کر مولا ایک گھر سے دوسرے گھر میں پہنچے. جناب ام فروہ نے دروازہ کھولا, امام حسن کو دیکھا. مولا یہ کس نے ہم پر ظلم کیا ہے؟ کہا کہ حسین کو بلاؤ. امام حسین کو بلایا گیا, تمام اولادیں آ گئیں. جملہ سنیں گے, جیسے امام حسن کو ایک بستر پہ لٹایا, امام حسین نے تشت منگایا. ایک مرتبہ تشت امام حسن کے آگے رکھا. ارے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے آگے آتے تھے. امام حسین روتے تھے. اتنے میں کیا ہوا, ایک بچہ گھر میں داخل ہوا, نام ہے قاسم. قاسم گھر میں داخل ہوا, آ کے باپ کے سینے سے لپٹ گیا. سینے سے لپٹنا تھا, قاسم تھوڑا گھبرا کے پیچھے ہٹا. اما بابا کا سینہ ایسا جلتا ہے جیسے دھوپ میں لوہے کو رکھ دیا جائے. کہا نہیں قاسم بابا کے سینے سے ہٹ جاؤ, آج بابا پہ مصیبت ہے. کہا نہیں ام فروہ, ارے قاسم کو نہ روکنا, میرے جگر کے ٹکڑے ہوئے ہیں. ارے قاسم میرا زندگی میں پامال ہوگا. کہا کہ جاؤ قاسم کو بیوں کو بلا کر لے کر آؤ. جاؤ قاسم.
اب قاسم کیسے جائے، بڑی مصیبت ہے، کم سنی ہے، کیسے جا کے پھوپھیوں کو بتائے؟ ارے بابا کو زہر دے دیا گیا ہے، بابا کا جگر منہ سے باہر آتا ہے۔ جناب ام فروا نے اپنے قریب بلایا، یہ جملے مصائب کے لیے کافی ہیں۔ ایک مرتبہ قریب بلایا، گریبان کو چاک کیا، آستینوں کو اوپر چڑھایا، بالوں کو پریشان کیا، سر پہ خاک ڈالی، سوال کیا کیا کرتی ہیں بی بی؟ کہا قاسم چلے جاؤ۔ ارے زینب کے سامنے کھڑے ہو جانا، زینب سمجھ جائے گی، ارے اس کے بھائی پہ مصیبت ہے۔ قاسم چلے، زینب کے گھر کے باہر پہنچے، ایک مرتبہ قاسم کھڑے ہیں، جناب زینب نے ایک مرتبہ قاسم کو دیکھا اور کوئی جملہ نہیں کہا۔ اماں فضہ میری چادر لائیے، میں چلی حسن کے گھر، میں کہوں بی بی خوش نصیبی ہے، مدینہ شہر ہے، بنو ہاشم کا پہرا ہے، آپ نے چادر منگوائی ہے، کیسے کوفہ کا بازار، کیسے شام کا بازار۔ ایک مرتبہ بی بی پہنچی ہیں، تمام لوگ امام حسن کے قریب موجود ہیں، ایک مرتبہ سب رو رہے ہیں۔ امام حسن نے کہا اے حسین سب روئیں آپ نہ روئیں۔ کہا کیوں نہ روئیں؟ کہا اللہ یوم کا یا ابا عبداللہ، اے حسین جیسا دن آپ کا ہے ایسا دن کسی کا نہیں ہے، اجرکم علی اللہ۔ امام حسن نے وصیتیں کی ہیں، ایک مرتبہ رخصت ہوئے، غسل و کفن دیا گیا، جنازہ بڑی شان سے اٹھایا ہے، ایک مرتبہ جنازہ لے کر جانے لگے، کہا کہ رسول کے قربت کے پاس لے کر جائیں گے، مسجد نبوی کی طرف جنازہ جانے لگا، ایک مرتبہ آواز آئی کہ یہاں دفن نہ ہونے دیا جائے گا، یہاں دفن نہ ہونے دیا جائے گا۔ بس قافلے کو نہیں روکا، فوراً جنازہ آگے بڑھتا چلا گیا، کہا آگے بڑھے تیر چلا دیں گے، ایک مرتبہ تیر چلنا شروع ہوئے، ایک شمشیر کھچنے کی آواز آئی، حسین نے ایک غلام کو بھیجا، جا کے عباس سے کہو عباس یہ کربلا نہیں ہے، اپنی تلوار میان میں رکھ دو۔ میں کہوں امتحان عباس شروع ہو چکا ہے، کہا کہ عباس ابھی وقت نہیں ہے، جنازے کو واپس پلٹایا گیا، گھر پہ خبر ہوئی کہ جنازہ واپس آ رہا ہے، بی بی نے سنانا کہ جنازہ واپس آ رہا ہے، بی بی رونے لگی، کہا کہ ایسا کیا ہوا جو جنازہ گھر کو آ رہا ہے؟ میں کہوں بی بی ذرا بھی دل کو تھامیے گا، ارے جنازہ تیروں میں ڈوبا ہوا آئے گا۔ ایک مرتبہ جنازہ آیا، ارے کیسے زینب دیکھیں گی، مصائب سنیں گے جناب زینب کے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے دیکھا جنازہ آیا ہے، جنازے پر تیر ہیں، کہا بی بی آگے بڑی ہم تیروں کو نکالیں گے، کہا کہ نہیں ہٹ جاؤ، زینب نکالے گی۔ ایک تیر نکالا، دوسرا تیر نکالا، تیر نکالتی جاتی تھی، کہتی جاتی تھی اماں دیکھو جس کو چکیاں پیس کے پالا تھا کیسے امت نے جنازے پر تیر برسائے ہیں۔ جنازہ تیار ہوا، واپس گیا ہے، دوبارہ واپس آیا، 3 مرتبہ جنازہ گیا، 3 مرتبہ واپس آیا، جو ابھی تک نہ رو سکا ان جملوں پہ لازمی روئے گا۔ میں کہوں مولا بہت خوش نصیب ہے، ارے 3 مرتبہ جنازے کو غسل و کفن ملا، ارے 3 مرتبہ جنازہ اٹھانے والے موجود تھے۔ آؤ چلو عصر عاشور، ارے تنہا حسین، عصر عاشور حسین کی گردن کٹی، 3 دن تک جنازہ بے گور و کفن کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر پڑا رہا، ارے کوئی جنازہ اٹھانے والا نہ تھا، کوئی جنازہ اٹھانے والا نہ تھا۔ مولا خوش نصیب ہو، جنازے پر تیر لگے۔ آؤ چلو عصر عاشور، جب زہرا کا لال ذوالجناح پہ ڈگمگا رہا تھا، جب زی سے زمین پہ آئے، نہ پوری طرح گھوڑے پر تھے، نہ پوری طرح زمین پر تھے۔
दफनाने पे मौला के क्यों पैर लगाते हो, ताबूत हसन पे क्यों तीरों को चलाते हो, ताबूत हसन पे क्यों तीरों को चलाते हो। दफनाने पे मौला के क्यों पैर लगाते हो, ताबूत हसन पे क्यों तीरों को चलाते हो, ताबूत हसन पे चलाते हो। बहनों को पहले इसका जिगर सुर्ख दिखाया, जिगर सुर्ख दिखाया, अब इसका कफन खून